اس روئی زمین پر سب سے پہلے شرک کرنے والا جو شخص ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ جی جناب، یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ کہنا ہے دیوبندیوں کے جد امجد شاہ اسماعیل کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے اس روئی زمین پر اگر شرک کرنے والا ہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ جی جناب، یہ کس نے کہا اس کے بارے میں بریلیوں کے ایک مفتی ہے، مشاہد حسین نام ہے اس کا، انہوں نے اس حوالے سے باتیں کہی کہ جناب والا دیوبندیوں کے جد امجد شاہ اسماعیل نے اپنے کتاب میں یہ بات کی ہے کہ اس روئی زمین پر سب سے پہلے شرک کرنے والا کون تھا؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام تھا، العیاذ باللہ۔ اس حوالے سے مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب کی اس کلپ کو ضرور سماعت کرے، اس میں انہوں نے رضا خانیوں کی دجل کو کس طریقے سے بے نقاب کیا کہ جس طریقے سے ان کے جد امجد مولانا رضا خان صاحب دجل سے کام لیا کرتا تھا، آج ان کی ذریت بھی انہی کے نقش قدم پر چل کر کس طریقے سے دجل سے کام لے رہے۔ مکمل کلپ سماعت کرنے کے بعد اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ اسماعیل دہلوی کون ہے؟ اسماعیل دہلوی وہ ہے کہ جس نے اپنی کتاب التوحید کے صفحہ نمبر 321 پر سب سے پہلا شرک کرنے والا حضرت آدم علیہ السلام کو لکھا ہے کہ معاذ اللہ سب سے پہلے انہوں نے شرک کیا تھا، اور اگر نبی نے شرک کیا تھا پھر تم لوگ کس توحید پر ہو؟ اس کے الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم، آپ نے اس رضا خانی مولانا صاحب کا یہ مختصر سا کلپ سنا جس میں یہ امام الموحدین حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے مجاہدانہ کارنامے خود اہل بدعت کی مدارس کی تنظیم المدارس کے نصاب میں باقاعدہ شامل تھے، جب کبھی موقع آئے گا تو ہم اس پر بھی انشاءاللہ دلائل دیں گے، ان پر کس قدر جھوٹ اور بہتان باندھا ہے۔ آدمی کے چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اسے اس کی حیا نہ ہو، سر پر پگڑی شریف ہو، اسے اس کی حیا نہ ہو، اس کے پیچھے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، فتاوی شامی، علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم ہستیوں کی عظیم کتب موجود ہو، اسے اس کی حیا نہ ہو، تو کم سے کم وہ جو اپنے سامنے کیمرہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے اس سے حیا کر لے کہ یہ میرا بیان، میرا جھوٹ، میرا بہتان اس کیمرے کے ذریعے سے سینکڑوں لوگوں تک جائے گا، اور جب وہ جانتا بھی ہے کہ میرے جیسے ایک آدمی موجود ہے جس نے اپنی زندگی کا مقصد اپنے اکابر کا دفاع بنا دیا ہے، تو کل کو جب یہ میرے پاس، مجھ جیسے آدمی کے پاس یہ بیان جائے گا تو وہ میرا دلائل کے میدان میں کیا حشر کرے گا۔ لیکن ہمیں تعجب اس لیے نہیں ہے کہ جن کے اعلیٰ حضرت مکے اور مدینے میں بیٹھ کر اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے اکابر کی طرف جھوٹی عبارات اور جھوٹے فتوے منسوب کر کے کفر کے فتوے لگا لے اور پچھلے 100 سال سے اسی جھوٹ کو لے کر پھرتے پھرے، تو ان کے اساقیر اگر پاکستان کی گلیوں میں بیٹھ کر جھوٹ بول دے، جھوٹ بہتان باندھ دے، کفریہ عقائد منسوب کر دیں، تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اولاً تو میرا چیلنج ہے کہ کتاب التوحید جس کا یہ حوالہ دے رہا ہے اسے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ثابت کی جائے۔ ممکن ہے کہ رضا خانی کہے کہ جی سبقت لسانی ہوگی، غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا، بالکل ہم سبقت لسانی کا انکار نہیں کرتے، ہم خطا کا، غلطی کا انکار نہیں کرتے، انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے قرآن کی آیت پڑھتے بھی غلطی ہو سکتی ہے، عبارت پڑھتے بھی غلطی ہو سکتی ہے، حوالہ دیتے بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ سبقت لسانی میں غلطی کر سکتے ہیں، ہم اس حد تک قائل ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس غلطی کو تسلیم کر لیا جائے۔ لیکن یہاں سبقت لسانی کی تعویل نہیں چلے گی، یہاں سبقت لسانی کہنا خود اپنے جھوٹ پر ایک اور جھوٹ بولنا ہے۔ وہ اس لیے کہ سبقت لسانی تا ہوتی جب موصوف کچھ اور کہنا چاہتے تھے اور کچھ اور نکل جاتا، جبکہ یہاں ایسا نہیں ہے۔ اگر موصوف یہ کہنا چاہتے کہ محمد بن وہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التوحید میں یہ لکھا اور غلطی سے ان کے منہ سے شاہ اسماعیل کا لفظ نکل جاتا تو ہم کہتے غلطی ہوگی۔ یہاں تو ان کا مدعا ہی یہی ہے کہ اکابر علماء دیوبند میں پہلا نام شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ اب یہ معاذ اللہ ان کے کفر ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اس کفر کے ثبوت کے لیے پہلے کتاب التوحید دے رہے، تو یہ غلطی نہیں ہے، یہ تو آپ کے استدلال ہے، یہی تو آپ کا مدعا ہے۔ مدعا یہ کہ آپ شاہ صاحب کو گستاخ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور اس گستاخی کے لیے آپ دلیل دینا چاہ رہے ہیں، اور دلیل میں پہلے نمبر پر آپ کتاب التوحید دے رہے ہیں، لہٰذا یہ آپ کی سبقت لسانی نہیں ہے، بلکہ یا تو آپ کا یہ وہی دجل و فریب ہے
جو آپ کے آل حضرت نے حسام الحرمین کی صورت میں کیا، یا آپ اس قدر عبارات کے باب میں جاہل ہیں اور لا علم ہے کہ آپ کو آج تک یہ تک پتہ نہیں چلا کہ کون سی کتاب کس شخص کی ہے؟ آپ کی ٹوٹل تحقیق گوگل کی کمپیوٹر ہے، ٹک 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 ہے، وہ اس سے آگے آپ کی تحقیق نہیں چلتی. تو یہ جھوٹ. تو کتاب التوحید یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، وہ ہمارے اکابر میں سے نہیں ہے، نہ ہمارے لیے حجت ہے. ہاں ان کی صحیح باتوں کو ہم لے لیں گے اور غلط باتوں کو ہم رد کر دیں گے. ان سے ہمیں اختلاف بھی ہے، ہمارے اکابر کو بھی اختلاف ہے، اگرچہ ان کے اچھے کام بھی تھے، ہم ان کی تائید کرتے ہیں. لیکن اختلاف کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی کی صحیح بات کو بھی کفر بنا دیا جائے، یا اختلاف کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کی طرف جھوٹ منسوب کیا جائے. میرا مولا مزا خان بریلی سے سخت اختلاف ہے، لیکن میں جھوٹ ان کی طرف منسوب کرنے کو بھی جائز نہیں سمجھتا. اختلاف ہمارا اللہ کی رضا کے لیے. یہ تو حق اور باطل کا فرق پھر کیا ہو گیا. دوسرا جھوٹ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کتاب کے اندر کتاب التوحید میں کہ سب سے پہلا شرک کرنے والا حضرت آدم علیہ السلام کو لکھا ہے کہ معاذ اللہ سب سے پہلے انہوں نے شرک کیا تھا. میں پورے وثوق سے چیلنج کرتا ہوں کہ روئے زمین پر کوئی رضا خانی ہو وہ یہ عبارت کتاب التوحید سے نکال کر دکھا دے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے شرک کیا تھا. اصل تو کتاب عربی میں دکھائے گا، لیکن جو اردو ترجمہ انہوں نے پیش کیا اس میں بھی اگر یہ دکھا دے کہ سب سے پہلے شرک آدم علیہ السلام نے کیا تھا، معاذ اللہ جو چور کی سزا وہ میری سزا. کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ اپنی اس کتاب التوحید کے صفحہ نمبر 295 پر سب سے پہلے سورہ آل عمران کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 190 کے ذیل میں تفسیر ابن ابی حاتم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا قصہ نقل کرتے ہیں کہ ان کا ایک بچہ ہوا فوت ہو گیا، پھر دوسرا بچہ ہوا فوت ہو گیا. عبد الحارث شیطان آیا اور کہا کہ تم اپنے بچے کا نام عبد الحارث رکھو تو یہ زندہ رہے گا، نہیں تو یہ کہ میں 12 سنگی کی طرح اس کے سنگ نکلوا دوں گا اور یہ تمہارا پیٹ پھاڑ کے باہر نکل آئے گا. تو حوا نے خوف کے مارے اس بچے کا نام عبد الحارث رکھا، تو پھر وہ بچہ زندہ رہا. یہ بات نقل کر کے پھر حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے تفسیر ابن ابی حاتم ہی کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ شُرَكَاءَ فِي طَاعَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي عِبَادَتِهِ. یہ جو شریک ہے، جو شرکاء ہے، یہ صرف طاعت میں تھا، عبادت میں نہیں. یہاں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا معاذ اللہ کہ سب سے پہلے شرک آدم علیہ السلام نے کیا تھا، جیسا کہ یہ مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. اگر اس عبارت کا معنی یہ ہے کہ معاذ اللہ سب سے پہلے شرک آدم علیہ السلام نے کیا تھا، تو پھر محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ صرف ناقل ہیں، یہ فتوے بڑے بڑے پر جائیں گے، اس بیچارے کیا قصور ہے. چنانچہ یہ میرے پاس کتاب ہے آپ کے مورخ بریلیت علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب کی مقالات رضویہ الممتاز پبلیکیشن لاہور سے چھپی ہے. صفحہ نمبر اس کا 80 ہے، صفحہ نمبر 80 ہے. صفحہ نمبر 80 پر لکھا ہوا ہے کہ علم مناظرہ کا قاعدہ ہے کہ نقل کرنے والا کسی بات کا ذمہ دار نہیں ہوتا، اس سے صرف اتنا مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا حوالہ اور ثبوت کیا. اب محمد بن عبد الوہاب نجدی نقل کرنے والے ہیں، ان پر کوئی اعتراض نہیں. آپ صرف اتنا پوچھ سکتے ہیں کہ ان کا حوالہ اور ثبوت کیا، اور حوالہ اور ثبوت اگر آپ اندھے نہیں ہیں تو لکھا ہوا بھی ہے کہ میں تفسیر ابن ابی حاتم سے اس کو نقل کر رہا ہوں. اب تفسیر ابن حاتم کے اندر 1634 کے اندر اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے سدی اور قتادہ سے کئی اقوال نقل کیے. جعل له شرکاء فیما آتاہما شان آدم و حوا، یہ آدم و حوا کے شان میں نازل ہوئی ہے. ہوا آدم و حوا، اور آگے جو قتادہ رحمہ اللہ کا حوالہ نقل کیا وہ صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ فَكَانَ شِرْكًا فِي طَاعَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ شِرْكًا فِي عِبَادَتِهِ. اب اگر آپ نے فتویٰ لگانا ہے تو اسماء اور رجال کے جو اتنے بڑے امام ہیں اس پر فتویٰ لگا کر آپ کی جرت ہے، جو قتادہ تابعی ہیں اس پر فتویٰ لگا کر آپ کی جرت ہے. اسی طرح یہ تفسیر طبری میرے ہاتھ میں جامع البیان، اس کی جلد نمبر 6 ہے. دار ابن حزم کا یہ مطبوع اور مشہور تفسیر ہے، اہل سنت والجماعت کی مستند تفسیر ہے. اس کے اندر اسی کے اندر لکھتے ہیں جعل له شرکاء کا معنی فی الاسم لا فی العبادہ، یہ شرک نام میں تھا، عبادت میں نہیں. وان المعنی بذلک آدم وحوا لاجماع الحجۃ من اہل التاویل علی ذلک. اہل تعویل مفسرین کا اجماع ہے اس پر کہ اس آیت میں مراد
جو تسنیہ ہے جعلا، اس سے جو مراد ہے وہ آدم اور حوا ہیں۔ تو اب آپ کا مفسرین پر کیا فتویٰ ہے؟ اب یہ میرے پیچھے پوری ایک دیوار تفاسیر کی ہے، 20 تفاسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن ظاہر ماننے والے کے لیے ایک بھی اور نہ ماننے والے کے لیے ہزار بھی نہ کافی۔ میں تھوڑا آپ کو آپ کے گھر کی سیر کرواتا ہوں۔ یہ میرے پاس آپ کی تفسیر مظہر القرآن ہے، جو شیخ الاسلام مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ دہلوی آپ کے بزرگ ہیں، ذرا ان کا انکار کر کے دکھائے، قرآن سے چھپی ہے، جلد نمبر 1 ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے پھر ان کی پسلی سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا، تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں میں انسیت ہو اور نسل قائم ہو۔ جب جنت الی آخر نیچے لکھتے ہیں کہ جب ان کی مرضی کے موافق صالح اولاد عنایت کی تو انہوں نے شیطان کے بہکانے سے اس بچے کے نام کے رکھنے میں شرک کی باتیں کی، اس کا نام عبد الحارث رکھا جو شیطان نے بتلایا۔ تو یہ شرک کی باتیں تو آپ کی تفسیر کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ محمد عبد الحاج نے کئی بھی نہیں لکھا کہ آدم علیہ السلام نے یا حوا نے شرک کی باتیں کی، البتہ آپ کے بزرگ نے ضرور لکھا کہ شرک کی باتیں کی۔ تو اگر آپ میں جرت ہے تو لگائے نا فتویٰ، لیکن یہ وہ منافق قوم ہے کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں گے۔ اب ان کی پٹاری میں سے تعویلات دیکھیے گا کتنی نکلتی ہے۔ ان کا اگر واقعی عشق رسالت کی بنا پر ہم سے اختلاف ہوتا تو ابھی کھڑے کھڑے اپنے ان بزرگوں کو جنم حاصل کرتے، لیکن خدا کی قسم کبھی نہیں کریں گے تھے، کیونکہ ان کا مذہب مجھے معلوم ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس ایک اور کتاب تفسیر نعیمی، کتابیں تمہاری ہیں اور بتلانا ہمیں ہوتا ہے۔ تفسیر نعیمی ہے، اس کی جلد نمبر 9 ہے، آپ کے حکیم الامت مفتی احمد یار گجراتی کی۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، عجیب بات، یہ صفحہ نمبر اس کا 391 ہے۔ 391 کیا لکھتے ہیں؟ خود آدم و حوا نے مشرکوں سا کام کیا، معاذ اللہ، مشرکوں سا کام کیا کہ اس بچے کا نام عبد الحارث رکھ دیا۔ حارث شیطان کا نام تھا، یعنی شیطان کا بندہ، اس امید پر کہ اس نام کے سبب یہ بچہ زندہ رہے۔ یہ قول حضرت ابن عباس کا ہے، خازن بیضاوی تفسیر کبیر البیان ترمذی شریف وغیرہ۔ آگے اگر چل لکھے کہ ہم اس قول سے راضی نہیں ہیں، لیکن قول تو ہے نا، اور قول بھی عبداللہ ابن عباس جیسے مفسر قرآن کا ہے، نقل کرنے والے اتنے مفسر میں۔ تو اب آپ غیرت کریں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر شرک اور کفر کے فتوے اور گستاخی کے فتوے لگائے۔ محمد بن راحت نجدی بیچارہ تو نقل کرنے والا ہے، اور جن کتابوں میں نقل ہے اس پر فتوے لگائے۔ ہاں، اس سے تمہیں کہتا ہوں نا کہ کبھی تم میرے سامنے آؤ، عبارات پر تمہیں میں دن میں تارے دکھاؤں۔ اب ذرا باتیں اور بھی بہت سی ہیں، میں نے اور بھی باتیں کرنی ہے، لیکن ماننے والے کے لیے ایک بھی اور نہ ماننے والے کے لیے ہزار بھی۔ یہ میرے پاس تفہیم المسائل ہے مفتی منیب الرحمان کی، اور اس کا صفحہ نمبر 407 ہے، اور جلد نمبر اس کی 4 میں صفحہ نمبر 407 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ بعض علماء کے نزدیک غیر کفر کو کفر قرار دینا بجائے خود مستلزم کفر ہوتا ہے۔ اب یہ تفسیر جو محمد بن عبد الوہاب نجدی نے کی، ہرگز کفر نہیں، ہرگز گستاخی نہیں، اسے تم کفر قرار دے کر خود کفر کے مرتکب ہو چکے ہو۔ لہذا توبہ شاہ اسماعیل نہیں کرے گا، توبہ محمد بن وہاب نجدی نہیں کرے گا، توبہ دیوبندی نہیں کریں گے، توبہ تم جیسے اور تم جیسے جھوٹ نسبت کرنے والے کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں یہ جان بوجھ کر میں نے حوالہ پیش کیا پروفیسر منیب الرحمان کا کہ میں تو اس کو مانتے ہی نہیں، میں تو اس کے کفر پر ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو جیسے حسام الحرمین میں مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب جعلی فتوے کو ہم نہیں مانتے، لیکن آپ پھر بھی منسوب کرتے ہیں، اسی اصول پر ہم نے اس کتاب کو آپ پر حجت بنایا۔ اب آئیے ذرا اپنے گھر کا ذرا گن دیکھیے، یہ مقابیس المجالس میرے پاس ہے، اس کتاب کی توثیق پر میرے پاس 20 حوالے ہیں، لیکن وہ میں نہیں پیش کرتا ایسے کو تیسا۔ حسام الحرمین کے اندر فقی العصر حضرت مولانا رشید گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف جعلی فتویٰ مولانا احمد خان بریلی نے منسوب کیا۔ ہم کہتے کہ وہ جعلی ہے، لیکن آج تک اہل بدعت ماننے کو تیار نہیں ہے، اور کہتے نہیں یہ درست ہے اور تم مانو، اور اس کی وجہ سے تم کافر ہو گئے اور توبہ کرو۔ بس اسی اصول پر، جس اصول پر وہ جعلی فتویٰ اتنا مسترد ہو کر ہماری طرف منسوب ہو گیا ہے کہ نہ ماننے والا کافر، اسی اصول پر یہ کتاب اتنی مسترد ہو کر آپ کی طرف منسوب کی جا رہی ہے کہ آپ جیسے اگر اس کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ صفحہ نمبر 263 ہے،
کہتے ہیں اس کے بعد آل ہنود ہندو کے مذہب کا ذکر ہونے لگا. آپ نے فرمایا کہ ہندو کا مذہب قدیم اور کہنا ہے اور ہر مذہب اس کے بعد میں وجود میں آیا, کیونکہ مذہب حضرت آدم علیہ السلام کا ہے. آپ کے نزدیک تو ہندو مذہب سب سے قدیم مذہب ہے, اس لیے کہ یہ مذہب آدم علیہ السلام کا ہے. معاذ اللہ, الیاذ باللہ, تمہارے مذہب میں تو آدم علیہ السلام ہندو تھے, الیاذ باللہ. ایک جگہ ہمارا بیان تھا, وہاں کیمرے والے دو قسم کے لوگ تھے یہ مٹیاری کے اندر, ایک رضا خانی ریکارڈنگ کرنے والے تھے اور ایک ہندو تھا. تو وہ میزبانوں نے کہا کہ رضا خانیوں کو بلائیں گے تو وہ تو ایڈیٹنگ کر دیں گے, ریکارڈنگ میں گڑبڑ کر دیں گے, تو ہندو کو بلاؤ. تو وہاں ہم نے عبارات اکابر پر گفتگو کی, وہاں یہی حوالہ پیش کیا. تو ہم نے اس ہندو ویڈیو ریکارڈنگ والے سے پوچھا کہ تجھے کچھ سمجھ آیا؟ کہ اور تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا, لیکن اتنا سمجھ آ گیا کہ میرا مذہب سب سے قدیم مذہب تھا, اس لیے کہ وہ ہندو مذہب حضرت آدم علیہ السلام کا تھا. یہ تمہاری بے ایمانی, یہ تمہارے کفریات ہے. اب تم جو کہتے ہو کہ اگر آدم نے شرک کیا تھا تو پھر تم لوگ کس توحید پر ہو؟ تو اگر آدم علیہ السلام معاذ اللہ ہندو ہے تو کون سے اسلام پر ہے؟ تو سب سے پہلے ہندو ہوگا اور بے ایمان ہوگا. اسی طرح صفحہ نمبر 800 اسی کتاب کے صفحہ نمبر 835 پر کیا کفر بکا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں. کہتے جو شاستر ہندو کے اور جو 4 وید ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کا مذہب اور شریعت ہے, پس یہ مذہب بہت قدیم اور ابتدائی ہے. معاذ اللہ, ہندوؤں کے وید اور شاستر یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت تھی, الیاذ باللہ, استغفر اللہ. اسی طرح ان کے مفتی احمد یار گجراتی حکیم الامت, اس کی کتاب ہے شان حبیب الرحمن, اس کے صفحہ نمبر 148 پہ لکھتے ہیں جب کبھی حضور علیہ السلام کسی سے بے توجہی فرما لیتے ہیں تو وہ بدبخت بنتا ہے اور گناہ کرتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے خطا کا ہونا اس سبب سے ہوا کہ توجہ محبوب علیہ السلام کچھ ہٹ گئی, معاذ اللہ, الیاذ باللہ. کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے توجہ ہٹا لیتے تو وہ بدبخت ہو کر گناہ کر لیتا ہے. آدم علیہ السلام سے بھی اس لیے گناہ ہوا کہ حضور کی توجہ ہٹ گئی. جب حضور کی توجہ ہٹ گئی تو وہ آدمی تو بدبخت گنہگار ہو جاتا ہے. تو پھر معاذ اللہ, الیاذ باللہ, آدم علیہ السلام بھی ایسے ہوں گے, استغفر اللہ. ممکن ہے کہ بعض چموڑے کہیں کہ جی یہ بات فلاں نے بھی لکھی ہے, تو اگر یہ بات فلاں نے لکھی ہے تب بھی تمہارے اصولوں پر گستاخی ہے, کیونکہ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ کی جس عبارت کی بنیاد پر تمہیں سے گستاخی ہے وہ تو مفسر نے بھی لکھی ہے. اگر مفسرین نے لکھی ہے, تمہارے بزرگوں نے لکھی ہے, پھر بھی نجدی گستاخ ہو گیا معاذ اللہ. اسی اصول پر بھلے کسی نے بھی لکھی ہو وہ اپنی جگہ, لیکن اسی اصول پر تم گستاخ ہوگے اور تم بے ایمان ہوگے. تو آدم علیہ السلام کو مشرک, آدم علیہ السلام کا سب سے قدیم مذہب ہندو مذہب, یہ تمہارے لوگوں نے صاف لکھا ہوا ہے. میں نے بعینی عبارات پڑھی ہے, بعینہا عبارات پڑھی ہیں, کوئی میں نے مفہوم جھوٹ منسوب نہیں کیا. لہذا بجائے دوسروں پر الزام لگانے کے اپنے گھر کے گن کی صفائی کرو, اپنے گھر کے گن کو دو. اور ایک دفعہ میں پھر کہہ دوں, میں نے اپنے رب سے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جا کے وعدہ کیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا اہل بدعت کا رد کروں گا, اہل حق کا دفاع کروں گا. لہذا پھر کہہ رہا ہوں کہ تمہیں حیا تو نہ اللہ سے اور نہ اس کے رسول سے. مجھے پتہ ہے, کم سے کم مجھ سے حیا کر لو, کم سے کم کیمرے سے حیا کر لو کہ ہم یہ جو ویڈیو ریکارڈنگ میں چبلے مارتے ہیں یہ کل کو اگر مولانا ساجد کے پاس پہنچ گئی, مولوی ساجد کے پاس پہنچ گئی تو پھر جو رد عمل آئے گا پھر ہم منہ چھپاتے کہاں پھریں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تم لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے, تمہارے دلوں میں جو اہل حق کا بغض اور عناد تمہاری گھٹی میں جو مل گئی ہے اسے توبہ استغفار اور رجوع کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا